تعظیم اور ہے اور عبادت اور ہے. تو وہابیت نے ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیا. قرآن نے کہا تھا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. لفظ 4 مرتبہ استعمال ہوا جو قرآن میں. شاعر اللہ کا. شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانی. دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے. اس کی مثال کیا ہے قرآن نے کیا دی؟ سورہ بقرہ نے دی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت وہاں صفا و مروہ کا جب چکر لگاتے ہیں وہاں لکھی ہوئی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. من شعائر اللہ, یہ جو من ہے نا من تبعیضیہ ہے, بعضیت کا ہے. بعض نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے, یعنی اور بھی نشانیاں ہیں. یہ صفا مروہ بھی ہے. پالنے والے پہاڑیاں ہیں, پہاڑیاں ہیں. اچھا پہاڑیاں کیوں نشانیاں اللہ کی؟ ہاجرہ دوڑی تھی, ہاجرہ دوڑی تھی تو اللہ نے کہا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ایک اور چیز کا پروردگار نے کہا, یہ سورہ حج میں کہا والبدنا, جو میں نے آیت سلام کلام میں پڑھی, والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ. مینا میں قربانی کرتے ہیں نا, مینا میں قربانی کرتے ہیں تو اس اونٹ پہ نشان لگا دیتے ہیں. بقرہ عید میں بھی لوگ کرتے ہیں. آپ ظاہر ہے کہ منڈی میں اپنے اونٹ کو نشانی لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ سجاتے ہیں, تو اپنے اونٹ کو اپنے جانور کو سجاتے ہیں, نشان لگاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تم نے اونٹ کے اوپر نشانی لگائی نا, سجایا, والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ, یہ جو اونٹ تم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے نا, یہ اللہ کی نشانی ہے. پالنے والے یہ تو وہ دمبا ہی نہیں ہے جو اسماعیل کے لیے آیا تھا, نہیں, یہ اس دمبے کی یاد میں کٹے گا. تو کیا خیال ہے ذوالجناح کے بارے میں؟ اگر یہ وہ دمبا نہیں ہے جو اسماعیل کی یاد میں کٹا تھا تو یہ شاعر اللہ تو ہے. تو اگر میں ذوالجناح نکالوں, وہ ذوالجناح تو نہیں ہے جو حسین کے لیے خیموں تک آیا تھا, لیکن حسین کی یاد میں نکال رہا ہوں, تو شاعر اللہ کیوں نہیں ہوگا؟